بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ ایام ذی الحج اور اس کی 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ان کو بہت زیادہ مقدس عظیم ترین راتوں میں شمار کیا ہے۔ یہ 10 راتیں کائنات کے اندر سب چیزوں پر افضل اور باری ہیں۔ ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر جو انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول اور مبرور ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عبادت جس چیز کا نام ہے نا، وہ قرب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا قرب، اس کی شناسائی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے۔ بعض لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں جی ایام حج ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا چلہ بتائیں۔ بھائی ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ قرآن مقدس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، اور ان راتوں سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی رات نہیں اور دن نہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، کوئی چلہ کاٹنا انہی دنوں میں ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بیل گرا ہوا تو اس کا یہ کام بھی کر لیں، ایسا نہیں۔ وہ اس لیے رمضان کا مہینہ ہو، بندہ اعتکاف میں بیٹھا اور کہے کہ میں کوئی عمل کر لوں، کوئی جن قابو کر لوں، کوئی موکل قابو کر لوں، تو بجائے عبادت کے، بجائے ثواب کے، الٹا گناہ ہوگا۔ میری جو نظر ہے، میری جو سوچ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس دنوں کو، مقدس راتوں کو اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہے، تو پھر انسان اپنی غرض و غایت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونا، وہ ساری حاجات کو جانتا ہے، پورا کرتا ہے، ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر دل کی، ہر دماغ کی خواہش اور سوچ کو وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین اور ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے دل اور دماغ میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی قربت اور اس کے حضوری آپ کو مل جائے، تو اس سے بڑا چلہ، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے نا، تو سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد اپنی ہمت کے مطابق، ٹائم کے مطابق، بساط کے مطابق 7 بار کم سے کم پڑھ لیا کرے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 129 بار پڑھ لیا کرے۔ سورہ واقعہ کو، سورہ ملک کو، اگر فائدہ چاہتے ہیں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اگر کوئی جن بہت معقل قابو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر میری طرف سے کوئی ایسی اجازت نہیں، کوئی ایسا حکم نامہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام اور اس کی عبادت کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی، کسی کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب ان مقدس راتوں کو مقدس قرار دے دیا، دنوں کی عبادت کو سب سے افضل ترین قرار دے دیا، تو پھر اس میں کسی کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اگر جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ کا ذکر کرے، سورہ کوثر کا، سورہ ملک، سورہ واقعہ، جو فقر و فاقہ، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے نا، ان کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور ان کے مرض الایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے گئے کہ یہ میری طرف سے رکھ لیں، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ انہوں نے اور ان کی بیٹیوں نے کہا کہ جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سورہ واقعہ کے اوپر، تو ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا کر دیتے ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، ان کی ہولناکیوں سے
یہ حفاظت میں رکھتی ہے۔ سورہ کوثر جو تمام کائنات کی نعمتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، آپ اسے پڑھیں، کھلا پڑھیں، بغیر اجازت کے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہوتا آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان دنوں میں اپنی حضوری میں، اپنے قرب میں، اپنی خوشنودی میں رکھے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔